اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مختصر سی بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل 1 ستمبر تھی اور میاں نواز شریف، ان کی بیٹی مریم نواز اور ان کے داماد کیپٹن صفدر جو ہیں، ان کی جو اپیلیں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہیں وہ زیر سماعت تھیں، اور ان کی سماعت کل ہوئی، اور جو ڈویژن بینچ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، انہوں نے اس کی ہیئرنگ کی، اور اس کا جو حوال ہے اور اس کا جو آرڈر ہے، جو ریٹن آرڈر ہے کورٹ کی طرف سے، آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، وہ میڈیا پہ آ چکا ہے اور آپ سب لوگ پڑھ چکے ہوں گے۔ تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر تھوڑا اپنی رائے کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے، یعنی نیکسٹ ڈیٹ جو ہے 10 ستمبر ہے میاں نواز شریف کے لیے۔ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی ان کے لیے الگ ڈیٹ مقرر کر دی گئی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے لیے اسٹیٹ اپیل کی ہے وہ 10 ستمبر مقرر کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ آنریبل کورٹ نے ڈائریکشن بھی دی ہے میاں نواز شریف کو کہ وہ 9 ستمبر تک حکام کے سامنے سرنڈر کریں اور 10 ستمبر کو وہ حاضر ہوں، اور فور ٹائم بھی انہوں نے ان کو مفرور قرار نہیں دیا۔ اب اگلی ڈیٹ پہ یعنی 10 ستمبر کو کیا ہونے جا رہا ہے، معاملہ چونکہ کورٹ میں ہے، فیصلہ تو کورٹ نہیں کرنا ہے اور سب جوڈس بھی ہے، تو اس کے اوپر میں کوئی سجیشن تو دے نہیں سکتا، لیکن میں اپنی ایک اسیسمنٹ دے سکتا ہوں کہ ہو کیا سکتا ہے، کیا کیا آپشنز ہو سکتی ہیں، کورٹ کے پاس کیا آپشن ہو سکتی ہیں انڈر دی لاء، اور ان کے پاس کیا آپشن ہو سکتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے جی کہ 9 ستمبر تک میاں نواز شریف صاحب اگر پیش نہیں ہوتے، سرنڈر نہیں ہوتے کرتے اپنے آپ کو حکام کے سامنے، یعنی ملک میں واپس نہیں آتے، تو کیا ہوگا؟ ظاہر 10 ستمبر کو ہیئرنگ ہوگی، اور 10 ستمبر میں جو مجھے لگتا ہے جو اسٹریٹجی یہ اپنا سکتے ہیں جو میاں نواز شریف کے وکلا جو ہیں، وہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ وہاں پہ کوئی یو کے سے حاصل کریں، اور جس میں کوئی اس طرح کی کوئی ایڈوائس ہو کہ جی وہ ٹریول کرنے کے قابل نہیں ہے، اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ لا سکتے ہیں۔ ایک آپشن یہ لگتی ہے ہو سکتا ہے، تو اگر تو وہ لے آتے ہیں، اس کے بعد پھر اگلی تاریخ پہ وہ کورٹ کو پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد آرگو کر سکتے ہیں کہ جی وہ چونکہ ٹریول کرنے کے قابل نہیں ہے اور یہ لیٹسٹ ان کی میڈیکل رپورٹ آ گئی ہے، تو ایسی صورت میں آپ ان کو جو ہے ایگزیمپٹ کریں، ان کی اپیلنس جو ہے، اور اپیل جو ہے اس کے اوپر سماعت کریں۔ اب کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے وہ تو ظاہر کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن اس میں ایک آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک اپرچونٹی کورٹ اور دے دے میاں نواز شریف کو، کوئی تاریخ ڈال دیں کہ اگلی تاریخ تک، اور فور دی ٹائم بھی ہو سکتا ہے کہ اپیل کی ہیئرنگ بھی کر لیں، جب اس کو ان کی ایبسنس کو وہ تھوڑا الاؤ کر دیں گے بیکاز آف مے بی میڈیکل سرٹیفکیٹ یا کسی اور کنسیڈریشن یا کوئی اور آرگومنٹ ایسا جو نواز شریف صاحب کے وکلا جو پیش کریں گے، تو ایسی صورت میں پھر وہ اس دن جو ہے اپیل کی ہیئرنگ ہو سکتی ہے، پاسبلٹی ہے کہ ہو جائے۔ لیکن اگر کورٹ نے جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھی ہم مفرور ابھی نہیں کر رہے اور اگلی تاریخ پہ فیصلہ کریں گے، تو اگر کورٹ نے لیگل پروسیس شروع کیا اور میاں نواز شریف صاحب کو مفرور ڈکلیئر کر دیا، تو ایسی صورت میں جو میری اسیسمنٹ ہے وہ یہ کافی اسٹرانگ لائکلیہوڈ لگتی ہے کہ اگر وہ مفرور ڈکلیئر ہو جاتے ہیں تو پھر شاید ان کی اپیل جو ہے اس کی ہیئرنگ نہ ہو سکے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ قانون سے بھاگا ہوا ہے اور عدالت کے سامنے اس نے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا، اور عدالت کی ہدایات جو ہے اس پہ عمل بھی نہیں کیا، تو ایسی صورت میں عدالت کے پاس جو آپشن تو بہت ساری ہیں، لیکن وہ چاہیں تو وہ کوئی بھی آپشن استعمال کر سکتے، لیکن ایک آپشن مجھے لگتا ہے وہ یہی ہو سکتی ہے کہ وہ ان کو مفرور ڈکلیئر کر دیں، اور اپیل جو ہے اس کی سماعت جو ہے وہ سسپینڈ کر دیں، اور جب تک پھر وہ آتے نہیں ہیں واپس اس وقت تک جو اپیل کی سماعت نہ ہو سکے۔ اور مفرور ہونے کے بعد آپ کو پتہ ہے جو لیگل کورس ہوتا ہے کہ اٹیچمنٹ آف پراپرٹیز وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے جو اسٹیپس ہیں لیگل انڈر دی لاء وہ لیے جاتے ہیں، اور وہ لیے جا سکتے ہیں ان کی ایبسنس میں۔ تو ایک سیناریو تو یہی بن رہا ہے۔ اب اگر میاں نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں سے، جو کہ امکان ویسے کم لگ رہا ہے، بہت کم لگ رہا ہے، مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ آئیں، لیکن اگر وہ آ جاتے ہیں تو ان ڈیٹ کیس پھر کیا ہوگا؟ سرٹنلی جب وہ آئیں گے تو آتے ہی وہ ان کی چونکہ بیل جو ہے پچھلی جو ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں ہوئی، پنجاب گورنمنٹ نے
جو انہوں نے وہاں پہ درخواست دی تھی، چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب بیل گرانٹ کی تھی تو یہ ڈائریکشن دی تھی کہ اس مدت کے بعد جو بیل انہوں نے دی تھی، آپ جو ہیں مزید جو ہیں اگر علاج کے لیے آپ بیل پہ رہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پنجاب گورنمنٹ کو درخواست دیں گے، اور پنجاب گورنمنٹ جو ہے حالات کے مطابق ان کی میڈیکل ہسٹری کے مطابق یا میڈیکل رپورٹ کے مطابق وہ فیصلہ کریں گے۔ تو وہ جو درخواست انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کو دی تھی وہ ریجیکٹ ہو گئی تھی۔ تو اس طریقے سے وہ جو بیل جو ہے ان کی اب ختم ہو چکی ہے، سو وہ بیل پہ اس وقت نہیں ہے، پریکٹیکلی ہی از ناٹ آن بیل۔ تو جو ہی اگر وہ آ جاتے ہیں ان کیس، میں نے جیسے بتایا کہ امکان کافی کم ہے، تو ایسی صورت میں وہ آتے ہی جو ہے اریسٹ ہو جائیں گے اور ان کو جیل بھیج دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر 10 ستمبر کو ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ تو یہ ہے اس وقت سیناریو۔ اب اس کا جو سیاسی پہلو ہے، اور سیاسی پہلو یہ ہے کہ اب میاں نواز شریف صاحب اگر نہیں آتے تو ایسی صورت میں ظاہر بات ہے کہ ان کی جو سیاسی ساکھ ہے اس پہ یقیناً فرق پڑے گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بھئی ان کی آپشن ان کے پاس ہیں، اور بیمار تو خیر وہ ہیں، لیکن کتنے بیمار ہیں یہ فیصلہ جو ہے وہ تو ذرا ڈاکٹر کر سکتے ہیں، اور وہاں کا جو میڈیکل بورڈ ہے جو یو کے میں کے ڈاکٹر ہوں گے وہی کریں گے، چونکہ جہاں پہ پیشنٹ موجود ہے۔ تو اپیرنٹلی جو سچویشن ہے وہ اس طرف جا رہی ہے کہ اگر وہ نہیں آتے تو ان ڈیٹ کیس ایک اپرچونیٹی مائٹ بھی اور مل جائے کورٹ کی طرف سے، ایک تاریخ اور مل جائے اگر کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ یا کوئی ایسی جسٹیفکیشن ہو، اور اگر کورٹ جو ہے وہ مناسب سمجھے اور کوئی جسٹیفکیشن ان کو جینوئن نہ لگے تو ایسی صورت میں وہ پروسیڈ کر سکتے ہیں، ان کو مفروض ڈکلیئر کر سکتے ہیں، اور مفروض اگر ڈکلیئر ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں مجھے کم چانسز لگتے ہیں کہ ان کی اپیل جو ہے اس کے اوپر ہیرنگ جاری رہ سکے گی۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ کورٹ نے ان کی ہیرنگ کو مریم نواز سے اور کیپٹن صفدر کی اپیل سے الگ کر دی ہے، کیونکہ ان کی سچویشن ڈیفرنٹ ہے، یہ بیل پہ ہے اور پاکستان میں موجود ہیں، انہوں نے کورٹ کے سامنے سرنڈر کیا ہوا ہے، تو اس لحاظ سے ان کو سیپریٹ کیا گیا، اور میاں نواز شریف صاحب کا جو اپیل ہے اس کو سیپریٹ کر دیا گیا تاکہ اس کی سیپریٹ ہیرنگ کی جائے، کیونکہ کیس ٹو کیس اب ڈپینڈ کرتا ہے نا۔ تو یہ سچویشن ہے، لیٹ سی واٹ ہیپنس ایکچولی۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، بہت شکریہ، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، السلام علیکم۔